بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل پرسوں سے ایک انتہائی اندوہناک واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا میں بحث چل رہی ہے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ گجرات کی ایک بچی وہ لاہور کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور اسی دوران اس کا تعلق کسی لڑکے سے ہوا جو ظاہر ہے کہ اس کی یونیورسٹی کا دوست تھا، اور ان کے تعلقات اتنے آگے بڑھے کہ وہ جائز حدود کو کراس کر گئے، اور پھر وہ بچی حاملہ بھی ہوئی۔ اور جب یہ سچویشن ہوئی تو لڑکے نے سب سے پہلے تو لڑکی کو اسقاط حمل پر اس کے لیے زور ڈالا، اور پھر اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اس پر پریشر ڈالا کہ وہ خود ہی برداشت کرے۔ اس کے نتیجے میں اس بچی نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر اور فیس کے بہانے پیسے لے کر لاہور میں ایک کسی میڈیکل سینٹر میں رابطہ کیا۔ لڑکا اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ میڈیکل سینٹر والے وہ بھی جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بعض وقت قصاب بن جاتے ہیں، تو انہوں نے اس بچی کو انستھیزیا ضرورت سے زیادہ دے دیا، اور اس سے اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور وہ جو لڑکا ہے وہ اس بچی کی لاش کو لے کر ہاسپٹل چلا گیا، اور وہاں اس کی لاش کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بعد میں بہرحال وہ لڑکا گرفتار ہو گیا۔ تو یہ اندوہناک واقعہ یہ اپنے اندر بہت سارے سوالات رکھ رہا ہے، اور بہت بھیانک تصویر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن رپورٹ بہرحال ایک آدھ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس میں ہماری بچیوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے کہ ایسے تمام معاملات جس میں جب کوئی لڑکا آپ کے ساتھ آپ کے قریب آتا ہے اور نکاح کے بغیر آپ کے قریب آتا ہے، تو اس میں سارا کا سارا نقصان یہ لڑکی کا ہی ہوتا ہے۔ اسی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اسی کو بھگتنا پڑتا ہے، اور شرمندگی بھی اسے اٹھانی پڑتی ہے، اور رسوائی بھی اسی کی زیادہ ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ موت تک بھی کیفیت پہنچ جاتی ہے، خودکشی تک بھی کیفیت پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو لڑکا ہے وہ دامن جھاڑ کر الگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بالکل اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ کسی اور ایڈونچر پر نکل جاتا ہے۔ لہٰذا بچیوں کو خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس چیز کے حوالے سے بالکل واضح طور پر ان کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ مرد اور عورت کا ایک ہی جائز تعلق ہے، اور وہ ہے نکاح کی صورت میں۔ اللہ رب العالمین نے اسی نکاح کو مشروع قرار دیا ہے، اور یاد رکھیے نکاح کو قرآن پاک میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حسن کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں قلعے کو۔ تو گویا ایک عورت جب نکاح کے کانٹریکٹ میں داخل ہوتی ہے تو وہ ایک محفوظ دائرے میں داخل ہوتی ہے، وہ ایک قلعے میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس کی عزت پر، اس کی جان اور مال پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، ہر طرف سے اس کا دفاع کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں جو نکاح ہے اس میں ولی کی اجازت کو شرط قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان کانٹریکٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں خاندانوں کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عورت ہی کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ اس کے پیرنٹس کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، اور اس صورت میں کوئی مرد چاہے جتنا ہی کوئی زوراور کیوں نہ ہو، کتنا ہی منہ زور کیوں نہ ہو، اس کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کسی خاتون کے حقوق کو پامال کر سکے، اور اگر وہ پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پورا معاشرہ عورت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس مرد کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے حقوق ادا کرے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے ہر خاتون کو، ہر مرد کو، اور ہر بچی کو یہ بات سمجھانی چاہیے، ہر وہ بچی جو گھر سے باہر نکلتی ہے تعلیم کے لیے، ملازمت کے لیے، کہ اس کا تحفظ وہ کوئی بھی دعوے دار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص اگر وہ آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آپ سے غیر شرعی کوئی بات کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، یا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ وفادار نہیں ہے، اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ آپ کو بیچ منجدار میں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، اور تمام کا تمام نقصان وہ خواتین کو خود ہی ہوگا، بچیوں کو خود ہوگا۔
تو یہ بچیوں کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے، اور ظاہر ہے یونیورسٹی لیول کی جو بچی ہے وہ خود عاقل بالغ ہے، اسے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس چیز کی تعلیم اور تربیت دیں، اور فرینکلی انہیں بتائیں کہ جہاں تمہارا جی چاہے ہم تمہارا نکاح کر سکتے ہیں، یہ تمہارے لیے آپشن شریعت نے دیے کہ تم اپنے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہو، لیکن والدین کو بتا کر، ان کو اعتماد میں لے کر۔ والدین سے چھپ کر کوئی کام کیا جائے گا تو ظاہر ہے پھر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری بات جو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے مخلوط تعلیم کے نقصانات۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ مخلوط تعلیم جو ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس کے نقصانات ہیں، تو بعض اوقات سیکولرز، لبرلز وہ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں خواتین، بچیاں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، وہ کالجز جائیں، وہ یونیورسٹیز جائیں، لیکن ایک خاتون کے لیے تعلیمی ماحول جتنا پرسکون ہوگا، جتنا سازگار ہوگا، جتنا پرامن ہوگا، جتنا محفوظ ہوگا، وہ اتنی اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کرے گی، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بالکل الگ تعلیمی ادارہ ان کے لیے ہو، ان کے لیے الگ کالجز ہوں، ان کے لیے الگ یونیورسٹیز ہوں، اور ان کو پڑھانے والی بھی خواتین ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے واقعات ان کی تعداد بالکل کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو مخلوط تعلیم بھی بہرحال، اور پھر جو ہماری کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور خاص طور پر جو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں جو لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں اختلاط ہے، اسے دیکھ کر ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، وہ ایک بالکل مغربی اور ہندوانہ تہذیب ہمیں وہاں نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ایسے واقعات کے رونما ہونے میں۔ تیسری بات، سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے۔ فیس بک نے، ٹویٹر نے، واٹس ایپ نے ایکسیس دے دیا ہے، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی فریکوینٹلی آپس میں بات کر سکتے ہیں، میسیجز شیئر کر سکتے ہیں، ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو تصویریں بھیج سکتے ہیں، اور یہ خرابی کی جڑ ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے خاندان برباد ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، لڑکے کو فرق نہیں پڑتا، لیکن لڑکی کی زندگی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سوشل میڈیا کے استعمال کو بھی بہت محتاط انداز میں انفارمیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پرائیویسی کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور بہرحال کوئی ایسا تعلق اس کی بنیاد پر استوار نہیں کرنا چاہیے جس کی نتیجے میں کل کوئی پریشانی ہو اور نوبت خودکشی تک آ جائے، یا موت تک آ جائے، یا رسوائی تک آ جائے۔ اس سلسلے میں یہ جو میڈیکل کویکس ہیں، یہ جو عطائی ڈاکٹرز ہیں، یہ جو قصاب خانے کھلے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور حکومت کو اس پر ایک آہنی ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں، یہ لوگوں کو یعنی موت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو موت جو ہے کہ آغوش میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ ہر شہر میں موجود ہیں، ہر بستی میں موجود ہیں، ہر علاقے میں موجود ہیں۔ جس کو چاہے آپریشن کے نام پر چیر پھاڑ دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں اس کو انستھیزیا دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں وہ اس کا اسقاط حمل کر دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کیسز اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو ہمارا پورا معاشرہ اس کو اس پر رسپونڈ کرنا چاہیے، اس پر رد عمل دینا چاہیے، اور وہ رد عمل آگاہی کا ہے، وہ رد عمل اصلاح کا ہے، وہ رد عمل ایک دوسرے کی فہمائش کا ہے، سمجھانے کا ہے، اور وہ رد عمل شریعت کی طرف واپسی کا ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں کی طرف واپسی کا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی طرف واپس آنے کا ہے۔ ان میں فلاح ہے، ان میں سکون ہے، ان میں اطمینان ہے، اور یاد رکھیے اس میں عزت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔